بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین کے معزز خواتین و حضرات۔ جو بھی اللہ پاک کا بتایا ہوا یہ عمل کر لے تو اللہ پاک اس کا وکیل بن جاتا ہے، اور جس کا وکیل اللہ خود بن جائے تو وہ بھی مقدمات ہارا نہیں کرتا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کو اپنے مسائل میں وکیل بنانے کے لیے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس ویڈیو میں جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل سے متعلق پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ انوکھا اور سچا واقعہ سنیں تاکہ آپ ذوق شوق کے ساتھ آج کا عمل کر سکیں۔ یہ عمل ممتاز شاہ اتنے بدوتا نے اپنے سفر نامہ ان میں تحریر کیا ہے۔ ابن متوت کا کہنا تھا کہ میں ایک ویران گاؤں میں گیا جہاں کے لوگ پانی پینے کے لیے بارش کا پانی تالابوں میں جمع کر رہے تھے۔ مجھے اس پانی سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے کچا کنواں دیکھا، اس پر مونچھ کی رسی بڑھی ہوئی تھی لیکن ڈوب نہیں رہا تھا۔ میں نے رسی میں ایک رفتار باندھی، اس میں جو کچھ پانی لگ گیا میں وہ چوسنے لگا، لیکن پیاس نہ کچھ۔ پھر میں نے اپنا چمڑے کا موضوع رسی سے باندھا لیکن رسی ٹوٹ گئی اور موضوع کنویں میں جا پڑا۔ پھر میں نے دوسرا موضوع باندھا اور پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یہ شخص کالے رنگ کا تھا اور اس کے ہاتھ میں لوٹا اور عصا تھا اور اس کے کندھے پر جھولی تھی۔ اس نے مجھ سے السلام علیکم کہا۔ میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا۔ اس نے فارسی میں دریافت کیا، چاہے کسی میں نے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ میں بھی راستہ بھولا ہوا ہوں۔ پھر اس نے اپنا لوٹا رسی سے باندھا اور پانی کھینچا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پانی پیوں۔ اس نے کہا صبر کر۔ اس نے اپنی جھولی سے بھرے ہوئے چنے اور چاول نکالے اور کہا کہ انہیں کھاؤ۔ میں نے وہ کھائے اور پانی پیا۔ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا ابو عبداللہ محمد میرا نام ہے۔ اتنے بطوطہ کا اصل نام یہی ہے۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا یعنی خوش تھے۔ میں نے سوچا تو اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اعضاء نے جواب دیا اور میں کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، اب چلا نہیں جاتا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، مجھ پر سوار ہو جائے۔ میں نے کہا تو ضعیف آدمی ہے، مجھے اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا تو سوار ہو جا، خدا مجھے طاقت بخشے گا۔ میں اس کے کندھوں پر سوار کوٹیا۔ اس نے مجھے کہا تو سبحان اللہ و نعم الوکیل پڑھتا چلا جا۔ میں نے اس کا ذکر شروع کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بیدار ہوا تو اس آدمی کا پتہ نہ تھا۔ میں نے خود کو ایک آباد گاؤں میں پایا۔ میں حیران تھا کہ سینکڑوں میل کا سفر پلک جھپکتے کیسے ہو گیا۔ یہ سب کچھ حسب کا معجزہ تھا، اور سب خواتین و حضرات یہ سب سے تیز اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 روز کرنا ہے۔ تیسری خصوصیت اس وظیفے کی یہ ہے کہ یہ ہر خاص و عام شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے اس کی اجازت عام ہے۔ اور ہاں خواتین و حضرات، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو انتہائی مستند روحانی وظائف بتائیں جو انتہائی مفید اور مجرب ہوں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ وظیفہ انتہائی پاورفل ہے اور ہزاروں لوگ اس وظیفے کو کر چکے ہیں اور اس سے پہلے فوائد حاصل کر چکے ہیں۔ بلکہ 7 آیت کریمہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 2 آیات انتہائی آسان ہیں۔ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اکثر خواتین کو زبانی یاد بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ آیات آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زبانی یاد نہیں کر سکتے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ انتہائی مشہور آیات ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو میں اس وظیفے کو کرنے کا درست طریقہ بتا رہا ہوں۔ بہت سن لیں، بہت دھیان سے سن لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ عمل بعد از نماز عشاء 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عشاء اول اور آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 450 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 360 مرتبہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے حضور سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وظیفے کا طریقہ ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ آخر کرنا یہ ہے کہ بعد از نماز عشاء ابو اول اور آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 360 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اور اللہ پاک کے حضور سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے ضروری اور آخری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ آج کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آپ اللہ کریم کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہر بگڑے ہوئے کام کو وہی رب العالمین سلجھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائے مبارکہ ہے۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، بڑی سے بڑی مشکل و پریشانی کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ دکھ، درد، غم، تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ غرض ناظرین، آپ لوگ ہر مشکل موقع پر اس آیت کریمہ کے وظائف کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں خود کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے جو بیچارے ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے یا دشمنوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے اس کا وظیفہ کیا تو اللہ کریم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے مسائل کو حل فرمایا۔ ناظرین، اس طرح بے روزگاروں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ ان کے روزگار کا انتظام فرما دیا، اور اسی طرح بے اولادوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ان کو اولاد عطا فرما دی۔ ناظرین، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کتنے قابل یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر خیر کے خزانے ہیں، خیر و برکت کے خزانے ہیں، دولت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حاجتوں کے پورا ہونے کی یہ گونج کیا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ آپ سے پھر یہ آپ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان آیات کو کھلا کریں اور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ان آیات کے پڑھنے سے روحانی اور جسمانی فضائل حاصل ہوں گے۔ اور ہاں، ہماری دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔